بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان کا پورا سسٹم ایک ہی کام پر لگا ہوا ہے، جس کے حصے جو کچھ آ سکتا ہے، جو اپنی کوشش کر سکتا ہے وہ سب کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی ہر طرح سے۔ اب اس کے جواب میں عمران خان نے پریس کانفرنس میں بہت بڑے انکشافات کر دیے ہیں کہ ان کے پیچھے قاتلانہ حملے میں کون کون ملوث ہے۔ اگر سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں حکومت اپنا حصہ ڈال رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویڈیوز جس طرح سے آ رہی ہیں، پوری پروڈکشن ایسے لگ رہا ہے سب کی توجہ اب اس وقت ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے۔ کہیں ہمیں توشہ خانہ نظر آتا ہے، کہیں ہمیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ نظر آتا ہے، کہیں عمران خان صاحب پر ہمیں دہشت گردی کے پرچے نظر آتے ہیں، کہیں مختلف طرح کی کارروائیاں نظر آتی ہیں، کہیں کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پارٹی کو ہی ختم کر دیا جائے، کہیں کوشش ہوتی ہے ان کی پارٹی کو توڑ دیا جائے، کہیں ان کے پارٹی کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ابھی جو اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ ہے اس میں دیکھیے کوشش ہے کہ ضمیر لوگوں کے جاگ جائیں، کبھی کچھ۔ اب الیکشن کمیشن کی اگر بات کی جائے تو اس کا تو صرف ایک بھرپور مشغلہ ہے کہ عمران خان کو گھیرو۔ اب وہ تو یہ بھی چاہ رہے ہیں عمران خان کو نااہل کرنے کے بعد کہ جناب اب عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں رہے، تاکہ چیئرمین سے ہم ہٹائیں گے، پھر پارٹی میں کوئی لڑائی ہو جائے گی چیئرمین شپ کی اور کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اب عدالت آڑے آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ احکامات کی بجاوری کی جاتی ہے کہ اچھا اس کو مائنس کرنا ہے۔ اب اس میں جو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، جو حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، جو کوئی ایف آئی اے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، جو کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو سبھی اپنے اپنے کام پر لگے ہیں۔ جو پولیٹیشنز کر سکتے ہیں، بیانیہ بنا سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو میڈیا کر سکتا ہے، جو عمران خان مخالف میڈیا ہے، جو پی ڈی ایم حامی میڈیا ہے، وہ میڈیا کو جو ٹاسک ملا ہوا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی طاقتور حلقے ہیں، کوئی دولت مند، کوئی مافیا، جو جس کا کام ہے وہ سب اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، پہلے میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا جو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مزید، ایک تو قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اب وہ اپنے لیے اور خطرات مول لے رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو ان کا پرانا انٹرویو ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اشتہارات روکے گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب ایک دور میں انٹرویوز میں کہتے تھے کہ وہ پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتے کیونکہ ایک مشکل کام جو آتا ہے اس پر گند چھالا جاتا ہے، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں کرپشن کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کہتے ہیں میں کیوں اس طرح کنٹروورسی لوں، تو میں جو بھی ایجوکیشن کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، ہیلتھ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں پالیٹکس کے بغیر بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ عمران خان صاحب نے ریلائز کیا کہ میں جتنے بھی ہاسپٹل بنا لوں، کتنے بنا لوں گا زندگی میں، لیکن جو ملک میں طول و عرض میں سینکڑوں ہاسپٹل ہیں، ہزاروں سکول ہیں، لاکھوں اس طرح سے اسٹیٹ کے کام ہیں، تو کبھی پاکستان میں حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک وہاں پر آپ بہترین لاتے، انصاف نہیں لاتے۔ تو پھر عمران خان صاحب ایک طرح سے مجبور ہوئے یہ سوچنے پر کہ ملک میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی، یا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا جائے بزدلوں کی طرح کہ اچھا جو ہو رہا ہو میں کیوں یہ مول لوں۔ دیکھیں نا، پھر سب کچھ آپ کے خلاف آتا ہے۔ آپ کسی سے شادی کر لیں تو اس کے خلاف پھر ایک پروپیگنڈا آپ کے خاندان تک جایا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے آڈیو ویڈیو سے لے کر کیا کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ایک کلاس ہے مافیا، وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیتا۔ تو خیر عمران خان صاحب کی وہ جو ویڈیو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اشتہارات جب انہوں نے روکے تو میں نے کرپشن پر بات کرنا شروع کر دی تھی، کرپشن ہے یہاں پر، جو پوچھا جاتا تھا ملک بہتر نہیں ہو رہا، تو ان کو لگا کہ میں پالیٹکس میں آنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا جی اشتہار روک دو اس کے شوکت خانم کے، اس کو دباؤ میں لاؤ، یہ کرو۔ تو کہتے کہ جو مجھے جانتے ہیں انہوں نے پھر اس طرح سے کیا کہ حتیٰ کہ جب مجھے آپ دبائیں گے، مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے، میری والدہ کہتے ہیں بچپن سے تھا کہ میری والدہ مجھے قائل کرتی تھی، سمجھاتی تھی، تو پھر میں سمجھ جاتا تھا، لیکن مار کٹائی زبردستی نہیں کرتی تھی۔ تو اب میرے ساتھ کوئی زبردستی کرے گا، کوئی مجھ پر دباؤ ڈالے گا تو یہ نہیں۔ تو جو انہوں نے میرے ساتھ کیا پھر تو مجھے پالیٹکس میں آنا ہی تھا کہ اچھا اب تو میں آ کر تمہیں بتاتا ہوں کہ پھر تم نے جو ظلم کیا یا جو تم ذاتی کر سمجھو میں پالیٹکس میں آؤں گا۔ تو وہ سب باتیں اس کانٹیکس میں عمران خان کر رہے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو آپ جتنا دباتے ہیں تو عمران خان صاحب اتنے مضبوط ہو کر نکلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا حال ہی میں کیا ہنا صاحبہ کا جو نون لیگ کی رہنما ہے، تو ان کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا جس میں کہتی ہیں جی عمران خان کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ وہ ہی نیور گیوز اپ، وہ ہار نہیں مانتے، اور بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، یعنی وہ ملک سے بھاگ کے نہیں چلے جاتے، وہ کوئی ڈیلے نہیں کر لیتے، لکھ کر نہیں دے جاتے، باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہم اب ظاہر ہے سمجھ سکتے ہیں۔
تو اب جناب اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ تک ہو گیا. عمران خان خاموش نہیں بیٹھ رہے. الیکشن کمیشن ان کی پارٹی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس میں فیصلہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی فورن فنڈنگ ہے. اس میں کیا کیا چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں, وہ بھی سسٹین نہیں کرتی. کہتے ہیں جی تو فورن فنڈنگ ہے, پتہ لگتا ہے پاکستانی ہے, باقاعدہ لیگل چینل سے تمام جتنی بھی فنڈنگ ہوئی وہ سب اسٹیٹ بینک کے تھرو سب ڈاکومنٹس موجود ہیں, وہ سب ہوئے. پھر کہتے ہیں انڈیا سے کوشش کی تھی ہم بنا دیں. اس میں کیا وہ ثبوت سامنے لایا کہ میاں بیوی ہیں, وہ خاتون بھی مسلمان ہیں, باہر وہ رہتے ہیں امریکہ میں, تو وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے میاں بیوی کا, خاوند پاکستانی. تو اب یہ کہ جی انہوں نے اس جوائنٹ اکاؤنٹ سے بھیجا, تو چونکہ وہ انڈیا میں رہی ہے وہ خاتون, اس لیے انڈیا سے فنڈنگ ہو گئی. اب وہ عجیب و غریب باتیں ہیں جناب کہ یہ کس طرح سے انڈین فنڈنگ ہو گئی. تو ایک ایک چیز سامنے, 40,000 ٹرانزیکشنز. اب وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا تو ابھی تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر رہا, اور بہت سے فیصلے ہیں, توہین الیکشن کمیشن کے کیس چل رہے ہیں عمران خان کے خلاف. ایک ایک دن میں 5-5 چیزیں چلائی جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب یہ جو تھا کہ عمران خان چیئرمین ہی نہ رہے, اس کے لیے نوٹس بھیج دیا الیکشن کمیشن نے. وہ تو لاہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے کہ جناب کوئی ایسی آپ کارروائی عمران خان کے خلاف نہیں کر سکتے. اب وہ کیس عدالت دیکھ رہی ہے, کیونکہ اس کی کوئی بیسس نہیں ہوتی. میں نے اس طرح سے کہا نا, ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ مائنس کرنا اچھا جو جس سے ہو سکتا ہے. تو وہ توشہ خانہ بھی الٹا پڑ گیا, آپ کو پتہ ہی ہے. اب جتنی پریس کانفرنسز توشہ خانہ پر ہوئیں, اب کوئی آپ سن رہے ہیں, کوئی ایک آپ سن رہے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہو؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ انصاف اگر ہونا ہے تو پھر کہا گیا کہ ساروں کے بتائیں نا کس نے کیا کچھ لیا ہوا ہے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ. نہیں نہیں, عدالت میں کہہ رہے ہیں بار بار, نہیں ہم نہیں تفصیل دے سکتے. اس میں تو پتہ لگ جائے گا نواز شریف, زرداری, کس کس نے کیا کیا لیا ہے, مریم صاحبہ کیا کچھ لے چکی ہیں, کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا, کس نے کیا کچھ خریدا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے شیخ وقاص اکرم سینئر رہنما ہیں, نون لیگ میں بھی رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو جو صدر رہے تارڑ صاحب اور ان کے اب یعنی آگے سے جو اولادیں ہیں وہ اس وقت نون لیگ میں ہیں, چاہے عطا تارڑ ہوں چاہے سارا افضل تارڑ صاحبہ ہوں, وزراء رہے, ابھی بھی کابینہ کا حصہ تارڑ صاحب. تو ان کے بزرگ جناب وہ رفیق تارڑ صاحب سابق صدر, انہوں نے جو گھڑیاں بیچی شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے خریدی. تو یہ بات بڑی دور تک جائے گی. جب اس طرح کی حقیقتیں کھلنے لگ گئی, ان کو سمجھ آ گئی اب اس کا ذکر ہی نہ کرنا, چپ کر جاؤ. بالکل اس طرح شہباز شریف نے اسپیکر کو کہا کہ اب استعفے منظور نہ کرنا, عمران خان میں اڑا کر مار دیا ہے, اب الیکشن میں نہیں جانا, کوئی الیکشن نہیں کرنا. وہی صورتحال ان کے ساتھ ہوئی. اب وہی دیکھیں نا الیکشن کمیشن کرتا کیا ہے جی, چیئرمین شپ سے ہٹا دیں, کیونکہ یہ عمران خان کو ہم نے نااہل کر دیا تھا, تو توشہ خانہ میں ہم تو جو کر سکتے تھے کر دیا. اب وہ بیس ہی ختم ہو گئی ہے وہ توشہ خانہ والی, اب تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو اب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن جب عدالت میں آیا ہے تو یہ تو اس کا کام ہی نہیں ہے یہ کام وہ کر سکے. کس طرح سے آپ نے خود سے ہی جناب کہہ دیا کہ جناب چیئرمین شپ سے ہٹا دیں. انہوں نے کہا نہیں اسپیکر کی طرف سے آیا تھا, ہم نے خود نہیں کیا, اسپیکر نے کہا کہ اس کو کرو. تو ایسے کھیلا جا رہا ہے مل بیٹھ کر, جبکہ عمران خان صاحب کو وکیل بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ جب تک عدالت ڈائریکشن نہ دے کسی کے حوالے سے کہ جی اس کو ہٹا دیں آپ چیئرمین شپ سے یا اس طرح کی کارروائی, تب تک نہیں کیا جا سکتا. اس لیے عدالت نے روک دیا. اب بار بار عدالت کہہ رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, لاؤ جی 1947 سے جس نے جتنے تحفے لیے. اب یہ ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے. اب دوسری طرف عمران خان پر جہاں تک قاتلانہ حملہ, جس طرح آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا پرچہ عمران خان پر ہوا, پوری دنیا میں شور مچ گیا کہ دہشت گرد, اس نے کون سی کوئی جیکٹ پکڑ لی تھی, کوئی بارودی کوئی مواد ان سے, کوئی کلاشنکوف کیا ملا. تو وہ پوری دنیا میں جنگ سائی. عمران خان کہتے ہیں اتنی زیادہ خبریں میرے حوالے سے پوری دنیا میں تاریخ میں کبھی نہیں چھپیں جتنی اب ہوئی, کیونکہ دنیا تو اور طرح دیکھتی ہے دہشت گردی کو. ہمارے تو جس کو جب آیا کہ جناب حکومت میں اٹھا دو, دہشت گردی کا پرچہ دے دو تاکہ ضمانت ہی نہ ہو سکے, وہ ان پر الٹی پڑ گئی. اب عمران خان صاحب اپنے ہونے والے حملے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وزیر آباد واقعے میں وہ لوگ ملوث ہیں جنہیں ہم اپنا اور ملک کا محافظ سمجھتے ہیں اور یہ بہت طاقتور ہیں. ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس کی, کہا رجیم چینج کے بعد نامور ڈاکوؤں کو ملک میں مسلط کیا گیا, مجھے معلوم ہے رجیم چینج میں کون کون شامل ہے. عوام اس تبدیلی کے بعد پہلی بار سڑکوں پر آئی, رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کو معلوم نہیں تھا قوم سڑکوں پر نکل آئے گی. مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. ضمنی الیکشن میں جیت کے بعد مجھے قتل کرنے کا پلان تھا کہ جی ضمنی الیکشن جیت گیا, اب کس کو کس طرح ہٹائیں, قتل کر دو. اور پھر کیا جی, مجھے اطلاع ہماری ایجنسیز کے کچھ لوگوں نے دے دی تھی. جے آئی ٹی کی فیکٹ فائنڈنگ چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایجنسیز نے پیغام دیا کہ قتل کی سازش بنائی جا رہی ہے, اس لیے میں نے جلسوں میں اس کا انکشاف کر دیا. وزیر آباد میں نوید نے پستول سے ریپڈ فائر کیا. میں نے پستول سے فائرنگ کی ہوئی ہے, اس لیے جانتا ہوں کہ کیا ہوا, اور فائرنگ ایسے نہیں ہوتی. ملزم نوید تربیت یافتہ ہے. 2 قسم کا اسلحہ چلنے کی آوازیں آئیں. میں نے بتایا تھا کہ سامنے سے بھی گولیاں چلائی گئیں. اگر ملزم نوید اکیلے کا نہ کہتا تو سارے گینگ کا پتہ چل جاتا. اس نے کہا جی میں اکیلا تھا, ورنہ تو اور چیزیں پتہ لگتی ہیں. پولیس نے ملزم کا اعترافی بیان ان رپورٹرز اور صحافیوں کو دیا جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں.
शाम 6:01 से लेकर 6:04 तक इस वीडियो को उन सहाफियों और चैनल्स ने शेयर किया जो पीटीआई मुखालिफ हैं। मैं अपने ऊपर फायरिंग की एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका, जबकि पंजाब में हमारी हुकूमत होने के बावजूद मातहत पुलिस यानी डीपीओ गुजरांवाला अदालत में पेश ना हुआ, जबकि सीटीडी अफसर ने भी शामिल तफ्तीश होने और अदालत के सामने आने से इनकार ही कर दिया। जेआईटी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि वजीराबाद के मकाम पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग की गई, जबकि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक गोली भी नहीं चलाई, जिसका फोरेंसिक भी कराया गया। जेआईटी ने मुलजिम नवीद के कॉल डाटा रिकॉर्ड के लिए वफाकी इदारे से राब्ता किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उसका कॉल डाटा ही नहीं हम दे सकते। पता नहीं लगे किससे राब्ते में था, किसने उसको क्या कहा, क्या कुछ हुआ, नहीं पता न चले इसके पीछे कौन है। इमरान खान ने कहा, मुझे लियाकत अली खान शहीद की तरह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था जो हमारे कारकुन मुअज्जम की वजह से नाकाम हुआ। मुझे मालूम है वजीराबाद वाक़े में कौन लोग मुलव्वस हैं। मैं उस वक्त इदारों के नाम बताऊंगा जब जेआईटी इन अफसरान को बुलाएगी। यानी लियाकत अली खान साहब को जिसने कत्ल किया था, शहीद किया था, उसको भी गोली मार दी गई थी। तो इसी तरह ये जो मुलजिम है नवीद, इसको भी मारने का प्लान था, लेकिन वो मुअज्जम जो है वो उसमें कारकुन जो है उसने पकड़ने की कोशिश की और वो शहीद हो गया। मैं कौम के सामने चंद सवाल रखना चाहता हूं कि जब मैं साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह होने और सूबे में अपनी हुकूमत के बावजूद एफआईआर दर्ज न करवा सका तो कौम सोच ले जेआईटी की मालूमात हमारे मुखालिफ एंकर को क्यों दी गई, क्यों एफआईआर कटने नहीं दी गई। इसके पीछे पंजाब हुकूमत नहीं कोई और था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वजीराबाद वाक़े में नवाज, शहबाज और जरदारी से ताकतवर लोग शामिल हैं। बहुत अफसोस के साथ कहता हूं वो लोग हैं जिन्हें हम अपने मुल्क और कौम का मुहाफिज समझते हैं। इनकी वजह से ही एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ना ही शफाफ तफ्तीश हो सकी। सवाल किया कि हमारे मुल्क के मुहाफिज इस साजिश में कैसे शामिल हो गए, क्या इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। ये है जनाब पूरी इमरान खान साहब की गुफ्तगू, और सिस्टम में कौन उनके खिलाफ क्या क्या कर रहा है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन अभी तक देखें इमरान खान साहब वहीं डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं और इन ख़तरात के बावजूद वाज़े बोल रहे हैं, और जहाँ पर नज़र आता है कि उनके खिलाफ केसेस ही बिल्कुल गलत बनाए जा रहे हैं वहाँ उनको रिलीफ मिल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।